سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ بے شک نماز اہل ایمان پر وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے۔ نماز جو عبادات میں سب سے اہم عبادت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ سکھانے کے لیے، اس کے اوقات سکھانے کے لیے، بتانے کے لیے، اس کی کیفیت سے آگاہ کرنے کے لیے جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا اور پڑھ کر دکھایا کہ آپ نے اس طرح ان اوقات میں نماز پڑھنی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نماز کی ایک ایک بات اور اس کی جزیات اور تفصیلات سے آگاہ کیا۔ ان میں سے ایک اہم چیز یہ ہے کہ نمازوں کے اوقات کون سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں اہل ایمان پر، تو حدیث میں ان کے وقت جو مقرر کیے گئے ہیں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ نماز کو ایمان والوں پر وقت مقررہ پر فرض کیا گیا ہے۔ تو وہ کون سے اوقات ہیں کہ جن میں نماز پڑھنے کا حکم ہے، اور نمازوں کا وقت شروع کب ہوتا ہے، اور ہر نماز کے وقت کا اختتام کب ہوتا ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کر عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نمازوں کے اوقات بتا دیجئے کہ نماز کا وقت شروع کب ہوتا ہے اور ختم کب ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا، تم نے 2 دن ہمارے ساتھ نماز پڑھنی، 2 دن تم نے 5 نمازیں ہمارے ساتھ پڑھنی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص کسی دور علاقے سے آیا ہو، چونکہ بہت سارے صحابہ کرام ایسے تھے کہ جو دور دراز علاقوں سے آتے، آ کر کلمہ پڑھتے، کچھ دن کے لیے آپ کے پاس ٹھہرتے اور دین کی کچھ باتیں سیکھ کر پھر اپنے علاقے میں چلے جاتے۔ تو ظہر کی نماز کا جب ٹائم ہوا، جب سورج ڈھل گیا، سورج ڈھل جانے کا مطلب ہوتا ہے کہ سورج جب بالکل آسمان کے درمیان میں آ جائے، اسے کہتے ہیں زوال کا وقت۔ تو جب سورج تھوڑا سا ڈھل گیا، آپ اس گھڑی سے بھی دیکھیں گے کہ نماز کا ٹائم شروع ہوتا ہے اور زوال کا وقت پہلے آتا ہے، اور اس کے بعد نماز ظہر کا ٹائم لکھا ہوتا ہے، یعنی تقریباً کو 10 منٹ کے بعد نماز ظہر کا ٹائم یہاں لکھا ہوتا ہے کہ پہلے زوال کا یہ ٹائم ہے۔ اگر بالفرض 12 بجے زوال کا ٹائم ہے تو 12:10 پر ظہر کا ٹائم شروع ہو جائے گا۔ تو جب سورج ڈھل گیا تو آپ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، انہوں نے اذان کہی اور پھر اقامت کہی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ پھر جب سورج آگے بڑھا اور ایک مثل تک چلا گیا، ایک مثل سے مراد یہ ہے کہ کسی چیز کا اصلی سایہ نکال کر اس کے برابر سایہ آگے چلا جائے، تو پھر آپ نے اذان کا حکم دیا۔ حضرت بلال نے اذان کہی، اقامت کہی اور نماز عصر پڑھائی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورج غروب ہوا تو نماز کا حکم دیا، اذان کہی گئی، جماعت کروائی۔ پھر جب سرخی غائب ہو گئی تو آپ نے عشاء کی نماز کا حکم دیا، تو آپ نے عشاء کی نماز پڑھائی۔ اگلے دن جب سورج طلوع ہوا، صبح صادق ہوئی، صبح صادق جسے ہم جہاں سے ہمارے روزے کا وقت شروع ہوتا ہے، تو اذان کہی گئی اور جلد ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی۔ یہ تو تھا نمازوں کے اوقات کا اول وقت۔ پھر ظہر سے آپ نے آخری وقت میں کہ ظہر کا ٹائم ہوا تو آپ نے فرمایا اس کو ٹھنڈا کر لو، کچھ تاخیر کر لو، اس میں کچھ تاخیر کی اور آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ پھر جب سورج کچھ پہلے کی نسبت ٹائم آگے بڑھا
اور سورج روشن ہی تھا بالکل، تو آپ نے عصر کی نماز پڑھائی۔ مغرب کی نماز آپ نے سرخی کے غائب ہونے سے پہلے پڑھائی، یعنی سورج کے غروب ہونے کے فوری بعد نہیں بلکہ اس سے کچھ تاخیر کر کے۔ اور عشاء کی نماز آپ نے 1/3 رات وقت گزرنے کے بعد پڑھائی۔ اور فجر کی نماز آپ نے لیٹ کی اور سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پڑھائی۔ اور پھر آپ نے پوچھا وہ شخص کہاں ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول میں موجود ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ ہیں دونوں نمازوں کے، دونوں اوقات نمازوں کے آغاز کا اور اختتام کا وقت، ان کے درمیان نماز کا ٹائم۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا یا اول وقت پر ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اگر ہم اندازہ کریں کہ آپ کی نمازوں کے ٹائم کیا تھے، تو آپ اکا دکا اوقات کے علاوہ ہمیشہ اول وقت پر نماز ادا کرتے تھے، یعنی نماز کا ٹائم جب شروع ہوتا تو جلد ہی نماز ادا کر لیا کرتے تھے۔ اور صحابہ اکرام کو بھی آپ نے اسی کی ترغیب دی ہے کہ سوائے عشاء کے باقی نمازوں کو جتنی جلدی ادا کیا جائے اتنا زیادہ اجر و ثواب۔ اب ایک بندہ نماز تو پڑھنا چاہتا ہے، ایک جلدی پڑھ لیتا ہے، ایک نماز کو اس کے آخری ٹائم پر جا کر پڑھتا ہے، گو کہ دونوں کی نماز تو ہو جائے گی، لیکن جس نے اول وقت میں ادا کی ہے اس کو زیادہ ثواب ملا ہے، اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے اور آپ نے اس کو افضل قرار دی ہے، اور پھر آپ نے پوری زندگی اس کا اختتام آپ نے اس پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ آپ کی زندگی کا گویا کہ ہمیشہ کا معمول یہ رہا ہے کہ آپ جلدی نماز پڑھا کرتے تھے۔ اب ہم فجر کی نماز کا ٹائم دیکھیں تو فجر کی نماز کا ٹائم سورج کے صبح صادق ہونے سے جب فجر کی اذان ہوتی ہے اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو سنتوں کا ٹائم ہے نا فجر کی سنتوں کا، یہ اور اس کے علاوہ کچھ ٹائم ہوتا تھا کہ بندہ تقریباً اس کا اندازہ ہم نکالیں یاد پڑھنے کا 20-25 منٹ، آدھا گھنٹہ ہماری گھڑیوں کے حساب سے تقریباً اتنا نکلتا ہے۔ اس کے بعد آپ فجر کی نماز پڑھاتے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ عورتیں مسجد میں نماز فجر پڑھنے کے لیے آتی تھی اور وہ نماز فجر پڑھ کر واپس لوٹتی، اتنا اندھیرا ہوتا تھا کہ وہ اندھیرے کی وجہ سے پہچانی نہیں جاتی تھی، یعنی اتنا اندھیرا ہوتا تھا۔ یہ نہیں کہ دن چڑھے نماز، ہمارے ہاں بعض مساجد میں اتنی لیٹ نماز کرتے ہیں کہ اگر تھوڑی سی لمبی قرات کر لی جائے تو سورج طلوع ہو جائے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نہیں تھا۔ فجر کی اذان آج کل رمضان میں سب کا ٹائم ایک ہے، لیکن آپ عید والے دن دیکھ لیں بعض لوگوں کی اذان اس وقت ہوتی ہے جب ہم نماز پڑھ کر بھی فارغ ہو جاتے ہیں، وہ اذانیں کہہ رہے ہوتے ہیں، اور پھر نماز اس کے بھی کوئی آدھا گھنٹہ بعد جا کر پڑھاتے ہیں۔ آج کل تمام مساجد میں فجر کی اذان رمضان میں بر وقت ہوتی ہے، لیکن عام دنوں میں کیوں بر وقت اذان نہیں کہتے؟ ہماری الحمدللہ ایک ہی ٹائم جو مقرر ٹائم ہے، ہماری اذان سن کر پورا سال کبھی بھی کوئی روزہ رکھنا چاہے تو روزہ رکھ سکتا ہے، جبکہ بعض مساجد میں اذان اتنی لیٹ ہوتی ہے کہ روزہ بندہ رکھ ہی نہیں سکتا، اس کے مطابق روزے کے پلے ہی کچھ نہیں رہتا، یعنی کوئی آدھا گھنٹہ لیٹ اذان کر رہا ہے، کوئی 20 منٹ اذان لیٹ کر رہا ہے، اور پھر نماز جو ہے وہ اصل وقت سے ایک گھنٹہ بعد جا کر نماز پڑھی جا رہی، اور ان کا معمول یہ ہے۔ تو یہ انداز درست نہیں ہے کہ آپ بلا وجہ نمازوں کو اتنا لیٹ کریں اور تاخیر کے ساتھ پڑھیں۔ اول وقت اور افضل وقت جو ہے وہ جلدی نماز پڑھنے کا۔ ہاں نماز لیٹ ہو گئی تو آپ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پڑھ لیں تو یہ آپ کی نماز ٹھیک ہوگی، لیکن افضل اول وقت میں ادا کرنا ہے۔ ظہر کی نماز زوال کے جتنا جلدی بعد ہو جائے اس میں گنجائش تو ہے، وسعت تو ہے کہ ایک بندہ اگر بالفرض 11:15 بجے زوال کا ٹائم ہے، 12:30 بجے پڑھ لیتا ہے، 1 بجے پڑھ لیتا ہے، 1:15 پڑھ لیتا ہے، 1:30 پڑھ لیتا ہے، ایک بندہ 2 بجے نماز پڑھ لیتا ہے، اس کی نماز ٹھیک ہے، لیکن جتنی جلدی پڑھے گا اتنا زیادہ ثواب ہوگا۔ عصر کی نماز ایک مثل سایہ یعنی برابر سایہ ہونے سے
نماز ظہر کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے اور عصر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ منافق جو ہے وہ عصر کی نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے، جب سورج زرد ہو جاتا ہے وہ اٹھتا ہے، 4 ٹھونگے مارتا ہے جلدی جلدی، اور اللہ کو بہت کم یاد کرتا ہے۔ تو یہ طریقہ درست نہیں کہ بلا وجہ نماز کو، اور بالخصوص عصر کی نماز کے متعلق زیادہ تاکید کی گئی۔ مغرب کی نماز کا معمول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا، جب مغرب کی اذان ہوتی اس کے بعد آپ صحابہ اکرام کو ترغیب دیتے تھے کہ 2 رکعت پڑھا کرو مغرب کی اذان کے بعد اور نماز شروع کرنے سے پہلے۔ صحابہ اکرام اتنی کثیر تعداد میں 2 رکعت پڑھتے تھے کہ باہر سے آنے والا کوئی شخص یہ سمجھتا کہ شاید مغرب کی نماز ہو گئی ہے اور یہ سنتیں ادا کر رہے ہیں۔ لیکن آج کل بعض مساجد میں اذان ہوتے ہی وہ جماعت کروا دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں نماز لیٹ ہو رہی، اور رمضان میں دیکھ لو کہ 10 12 منٹ اذان ہی نہیں کہتے، 15 منٹ تک اذان، 15 منٹ کے بعد ہم مغرب کی جماعت کرواتے ہیں رمضان المبارک میں، تو بعض لوگ اس وقت مغرب کی اذان کہہ رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ افطاری کا سامان ختم ہوگا تو اذان کہیں گے۔ تو عام دنوں میں لوگوں کو 2 رکعت پڑھنے کا ٹائم نہیں دیتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو ترغیب دیتے تھے کہ یہ 2 رکعت پڑھا کرو۔ تو مغرب کی نماز گویا کہ 2 رکعت کم از کم پڑھنے دی جائیں اور اس کے بعد جماعت کروائی جائے۔ اور عشاء کی نماز مغرب کے وقت ایک سرخی جو ہوتی ہے وہ نمودار ہوتی ہے، جب سرخی غائب ہو جائے تو عشاء کی نماز، اور عشاء کی نماز کا آخری وقت جو ہے وہ آدھی رات تک ہے۔ عشاء کی نماز کا وقت فجر تک نہیں، بعض لوگ یہ غلط سمجھتے ہیں کہ فجر تک عشاء کی نماز کا ٹائم ہے، بلکہ آدھی رات تک ہے۔ اور آدھی رات کسے کہتے ہیں؟ مغرب کی اذان سے فجر کی اذان کا جو درمیانی ٹائم ہوگا اس کو ہم آدھی رات کہیں گے۔ تو عشاء کی نماز کا ٹائم آدھی رات تک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ اوقات ایسے ہیں کہ جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ ان میں سے ایک تو ہے کہ جب سورج طلوع ہو رہا ہو، سورج طلوع ہونا شروع ہو گیا ہے، اس وقت نماز نہیں پڑھ سکتے، انتظار کریں سورج مکمل طلوع ہو جائے۔ ایک بالکل زوال کے وقت جب سورج بالکل درمیان میں ہے اس وقت نماز نہیں پڑھ سکتے، انتظار کریں کہ سورج کچھ ڈھل جائے۔ تیسرا ہے کہ جب سورج غروب ہونا شروع ہو گیا ہے پھر نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، انتظار کریں یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔ اس کے علاوہ 2 اوقات ہیں جن میں نفلی نماز پڑھنے سے روکا گیا ہے، وہ ہے طلوع فجر، فجر کی اذان سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک، اس میں 2 سنتیں پڑھیں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ہاں کوئی بندہ وضو کر کے آیا ہے تو سنتیں گھر میں اس نے پڑھ لی ہے، وہ 2 رکعت پڑھ لے، تحیۃ المسجد پڑھ لے، سببی نمازیں جسے کہتے ہیں، لیکن عام طور پہ سنتیں نوافل اس ٹائم میں نہیں پڑھنے چاہیے۔ اور اسی طرح عصر کے بعد جب سورج غروب ہونے کے قریب ہو جائے، ایک حدیث میں عصر کے بعد کا مطلق ذکر آیا ہے، لیکن دوسری حدیث میں یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھی، یعنی عصر کے جلدی بعد پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن جب سورج غروب ہونے کے قریب ہو جائے تو پھر نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کی نماز رہ جائے تو وہ کیا کرے؟ آپ نے فرمایا جو نماز بھول جائے یا سویا رہے، جب اس کو یاد آئے اسی وقت نماز پڑھ لے، یا پھر جب وہ بیدار ہوتا ہے اسی وقت نماز پڑھ لے۔ ایک بندہ نماز بھول گئی مصروفیت میں، اچانک یاد آیا کہ میری تو نماز رہ گئی ہے، وہ اب کسی چیز کا انتظار نہ کرے، وہ نماز پڑھ لے۔ ہاں اگر زوال کا ٹائم ہے یا سورج طلوع ہو رہا ہے تو وہ 5-7 منٹ انتظار کر لے اور وہ نماز فوری پڑھ لے۔ یہ نہیں کہ آپ اچھا اگلی نماز کے ساتھ ہی پڑھیں گے، جو ہی موقع ملتا ہے وہ نماز پڑھ لے۔ دوسرا ہے کہ بندہ سویا رہا، وہ جب بھی بیدار ہوتا ہے، معمول نہیں ہونا چاہیے، روٹین یہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے تو جب بھی بیدار ہو اسی وقت نماز پڑھ لے۔ مثال کے طور پہ رات بندہ لیٹ سویا ہے، اب صبح اس کو جاگ نہیں آئی، بیدار نہیں ہو سکا، اٹھا ٹائم دیکھا کہ 9 بج گئے، 9 بجے ہی نماز پڑھ لے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ اچھا اب کل فجر کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہ لوگوں نے بعض اپنی طرف سے مسئلہ بنا رکھا ہے کہ
اس نماز کو اگلے دن کی نماز کے ساتھ، یہ غلط عمل ہے۔ جب بیدار ہوا اسی وقت نماز پڑھ لے، صبح 10 بج گئے ہیں اسی وقت نماز پڑھ لے۔ حدیث میں اس کی دلیل ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ کون ہے جو تم میں سے ذمہ داری لے، ہم کچھ دیر آرام کر لیں، وہ ہمیں بیدار کر دے نماز کے ٹائم پر۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں ذمہ داری لیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرنے لگے، صحابہ کرام بھی لیٹ گئے، سفر کی تھکاوٹ تھی، مشقت تھی، تو کچھ آرام کرنے لگے۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں مشرق کی طرف منہ کر کے اونٹ کے کجاوے کے ساتھ اس طرح ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تاکہ دیکھتا رہوں، گھڑیاں تو ہوتی نہیں تھی، دیکھتے تھے جب صبح صادق طلوع ہو تو میں اٹھ کر اذان کہہ دوں اور آپ کو اور صحابہ کرام کو بیدار کر دوں۔ کہتے ہیں مجھے بھی اس طرح نیند غالب آ گئی، تھکے ہوئے تھے، میں بھی سو گیا، حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گیا۔ سورج کی کرنیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس پر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوری طور پر بیدار ہوئے، فرمایا بلال، بلال بھی سوئے ہوئے تھے، بلال اٹھے، تمہاری ذمہ داری تو تھی ہمیں بیدار کرنا، اللہ کے رسول جس طرح نیند تم پر غالب آ گئی مجھ پر بھی غالب آ گئی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب حضرت بلال جب تک اذان نہیں کہا کرتے تھے سورج طلوع نہیں ہوتا تھا، یہاں سورج بھی طلوع ہو گیا، یہ بھی بہت بڑی گپ ہے، اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ آپ نے فرمایا اٹھو، یہاں شیطان غالب آ گیا۔ آگے وادی میں گئے اور وہاں جا کر وضو کیا اور فرمایا 2 سنتیں پڑھو، سارے اپنی اپنی سنتیں پڑھی اور آپ نے فجر کی نماز کی جماعت کروائی سورج طلوع ہونے کے بعد۔ تو کبھی لیٹ ہو جائے بندہ تو نماز چھوڑنی نہیں بلکہ فوری پڑھ لے جو ہی بیدار ہو۔ اسی طرح اگر بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کسی مجبوری میں 1 سے زیادہ نمازیں رہ جاتی ہیں تو پھر کیا کریں؟ اس کی حدیث میں دلیل ہے، صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء رہ گئی غزوہ خندق کے موقع پر، لیٹ ہو گئے، دشمن سامنے تھا، مقابلہ تھا، تو ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا غصہ آیا۔ آپ نے فرمایا مالا اللہ قبورہم وبیوتہم نارا، ہماری نمازیں انہوں نے لیٹ کروا دی، اللہ ان کافروں کی قبروں کو اور ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے۔ آپ نے بد دعا کی نماز کی وجہ سے، آپ اپنے لیے بد دعا یعنی اپنی وجہ سے بد دعا نہیں کرتے تھے، نماز کی وجہ سے آپ نے ان کے لیے بد دعا کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کہا چلو اذان کہی، اقامت کہی گئی، پہلے ظہر کی نماز پڑھائی، پھر عصر کی پڑھائی، پھر مغرب کی پڑھائی، پھر عشاء کی نماز پڑھائی، تو بہتر ہے کہ اسی ترتیب کے ساتھ اپنی نمازیں جلد از جلد مکمل کر لے۔ یعنی اگر ظہر اور عصر دونوں نمازیں پڑھنی ہیں، ظہر رہ گئی کسی وجہ سے، روٹین نہیں ہونی چاہیے، اچھا ظہر کا ٹائم دکان کھلی ہوئی چلو عصر کے بعد عصر کے ساتھ پڑھ لیں گے، مغرب کے ٹائم چلو مہمان آئے ہوئے ہیں عشاء کے ساتھ پڑھ لیں گے، یہ کوئی طریقہ نہیں۔ نماز کو لیٹ کرنا گناہ ہے، اس کے وقت پر ادا کریں۔ مجبوراً کسی وقت رہ گئی، مثال کے طور پہ کسی ٹریفک میں آپ پھنس گئے، اب گاڑی آہستہ آہستہ سلو چل رہی ہے اور مغرب سے پہلے آپ ٹریفک میں ہیں، جا کے آپ رات 9 بجے نکلیں، اب کیا کر سکتے ہیں، وہاں نماز تو پڑھ نہیں سکتے، گاڑی ظاہر ہے آرام کے ساتھ جا رہی، مجبوری ہے کسی وقت، تو پھر آپ پہلی نماز پڑھیں، بعد میں بعد والی نماز پڑھیں۔ نماز کو چھوڑنا نہیں، نہ نماز کو بلا وجہ لیٹ کرنا ہے۔ تو یہ نمازوں کے اوقات ہیں۔ جمعے کا وقت بھی یہ ہے کہ جب سورج ڈھل جاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھاتے اور صحابہ کہتے ہیں ہم جمعہ پڑھنے کے بعد جاتے تو جا کر ہم دوپہر کا کھانا کھاتے اور اس کے بعد ہم آرام کیا کرتے تھے۔ تو یعنی جمعے کا وقت بھی جو ہے وہ ظہر کے وقت کی طرح ہی ہے، ظہر والا ٹائم ہی ہے، جمعے والے دن اس وقت جمعہ پڑھاتے۔ تو یہ نمازوں کے اوقات ہیں کہ جن اوقات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور اس کے متعلق جو ہدایات ہیں وہ اختصار کے ساتھ بیان کی گئی۔ نماز کو اول وقت پر ادا کریں، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، تھوڑی سی جماعت لیٹ ہو جائے تو وہ بہتر ہے جتنی ممکن ہو، لیکن نمازیوں کی سہولت کا خیال کرتے ہوئے اللہ رب العزت ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔